السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمن یا رحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ. العظيم. سبحان اللہ. اللہ العظیم. یہ تھے احسنت. حسین جو قرأت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں حبیب ہادی رفیع سے وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا جینا اپنا مرنا اپنی چوکھٹ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اپنی چوکھٹ ہے. ماشاء ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم.
یہ کہ حبیب ہادی احمد رفیع جو نعت شریف پیش فرما رہے تھے اور ثنا خان رسول محمد زبیر قادری شتاری سے گزارش ہے وہ نعت یا منقبت کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کی وعلیکم السلام۔ میں تھوڑا سا ہاسپٹل میں ہوں تو میں باہر ہوں، سے اگر آپ کی سننا تو آج بہتر ہے، معذرت۔ چلیے انشاءاللہ العزیز ناظم محفل حبیب محمد بن عبداللہ رفیع المرغنی المکاوی صاحب سے التماس ہے کہ آپ نعت شریف یا منقبت پیش فرمائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش خدمت ہے۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، اللہ ہر لحظے کی دنیا ہو، میں کسی اور سے کیا عرض تمنا کرتا، میرے مالک میرے مولا میرے آقا تم ہو، ایک آواز زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، اللہ کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، کوئی میں فرشتوں نے سنا تھا میرا نام، حشر میں دیکھ کو کہا اچھا تم ہو، سبحان اللہ۔ نعت گوئی میں فرشتوں نے سنا تھا میرا نام، حشر میں دیکھ کے مجھ کو کہا اچھا تم ہو، تم ہو، جو کہا زبان سے وہی تسلیم کیا، سباق میں فرماتے ہیں جو کہا تم نے زبان سے وہی تسلیم، اصل مذہب و ایمان سبا کا تم ہو، اللہ اللہ سبا کا تم ہو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، مولانا جزاکم اللہ خیر۔ حبیب سہیل بن سعید علیہ درود صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم نگران و ناظم محفل، وہ جمیع سادات گرامی قدر، جملہ حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم درس کے اگلے حصے میں پھر داخل ہیں، جو آگے تلقین میت کے حوالے سے خاص طور پر چند ضروری مسائل کے ذکر میں ہیں۔ انشاءاللہ آج انہی مسائل کے ساتھ درس کا اختتام ہوگا، یعنی کہ درس فقہ کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ بعد از انتقال تعزیت کے کیا مسائل ہیں، تعزیت کے بھی کچھ، عزاداری کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، شریعت کی حدود ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو ہم کل دفن پچھلی مرتبہ جو درس کی طرف پہنچے تھے وہ تھا کہ میت کو قبر کے اندر رکھنے والوں
کا عدد کیا ہو اور عورت کی میت کو رکھنے کے لیے کس کو ترجیح ہے اور میت کو کس وقت میں دفن کرنا کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. اب مکلف میت کی تلقین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ مکلف جو میت ہو، عاقل و بالغ و باشعور میت کی تلقین جو ہے سنت ہے، مسنون ہے. اور غیر مکلف یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں کم سن، لڑکیاں یا وغیرہ کی تلقین سنت نہیں ہے. شہید کو بھی تلقین نہیں دی جاتی. اب تلقین کہتے ہیں کہ میت کو کچھ الفاظ بتانا، سنانا، ڈکٹیٹ کرنا یا انسٹرکشنز دینا. تو میت کو انسٹرکشنز لوگ کہتے ہیں نہیں، آسان سے جملے ہیں، ختم ہو گئے، مر گئے، ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بے وقوفی ہے. جنہوں نے یہ کہا یا یہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں مردہ ہیں. انسانوں سے جیتے جاگتے انسان، چلتے پھرتے انسان سے بہتر سماعت، سننا اور دیکھنا یہ میت کرتی ہے. کیونکہ وہ اس دنیا سے نکل جاتی ہے تو میت کی حد، انسانی جو زندگی کی حد ہے اس سے بڑھ جاتی ہے. تو ہم انسان اپنی نظر سے صرف وہاں تک ہی دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے. میت کی نظر کھل جاتی ہے کیونکہ وہ یہ باؤنڈڈ ریم سے نکل کر وہ پہنچتی ہے ایک اسپرچول ورلڈ میں جہاں پہ ایسی حد و حساب نہیں ہوتی. یہ ہماری جسم کی کمزوری ہے کہ ہم جہاں تک دیکھتا ہے وہیں تک جہاں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے وہی دیکھتا ہے. یعنی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسی قیود نہیں رکھی، ویسی قید نہیں رکھی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میت کو تلقین کرنا ثابت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ میت کو پتہ چلتا ہے، میت کو آواز سنائی دیتی ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں. چھ جائے کہ عام میت آپ کی تلقین سن سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود و سلام نہیں سن سکتے، تو یہ تو عقل کے خلاف، یہ تو تعلیمات شریعت کے خلاف، یہ تو ہر اعتبار سے عقائد کے اوپر کھلا حملہ ہے. کھلے طور پر عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹانا ہے. ایک عام مسلمان کی میت ہو تو وہ آپ کی تلقین سن سکتی ہے اور آپ کا قرآن پڑھنا سن سکتی ہے. آپ اس کی قبر پر قرآن پڑھیں تو اس کو ثواب پہنچ سکتا ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں. تو یہ عقیدہ رسالت کے اوپر گمراہیوں کا نتیجہ ہے، اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان کی عقلیں ان کی جوتیوں میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل تو دی لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے. اسی لیے کھلی نشانیاں بھی یہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان پر غور کرتے ہیں، نہ دلیلوں پر غور کرتے ہیں. الغرض کے میت کی تلقین صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. تلقین کے جو کلمات ابھی ہم سنا رہے ہیں وہ امام نووی نے اپنی کتاب شارح مسلم، امام نووی اپنے کتاب الاذکار میں، باجوری الانوار میں اور حاشیہ باجوری میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. ان کلمات کے علاوہ کوئی اور کلمات کے اضافے کے ساتھ بھی اگر کوئی تلقین کرے یا اس کے کلمات تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوں تو بھی درست ہے. یہاں پہ صرف تلقین کرنا سنت ہے. تلقین کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب اور مقصد حاصل ہو جائے تو کافی ہے. اور وہ مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کے مسلمان ہونے کا اس کو
احساس میت کو انسٹرکٹ کرنا، یاد دلانا کہ تم مسلمان تھے، تمہارا کلمہ یہ تھا، تمہارا مذہب دین یہ تھا، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تمہارے نبی اور رسول یہ ہیں، تمہاری کتاب قرآن تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اللہ کے کا رب ہونا، اسلام کا دین ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نبی اور رسول ہونا، اور یہ بہت زیادہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں مستحبات ہیں، ان کو ذکر کیا ہے۔ تو تلقین میت کے الفاظ یوں ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، منها خلقناكم للعمل والثواب وفيها نعيدكم للقبر والتراب ومنها نخرجكم للبعث والحساب تارة أخرى. يا عبد الله ابن أمة الله، واذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإذا جاءك الملكان المؤكلان فلا يفزعك ولا يرفعك ولا يرهبك، فإنما هما خلق من خلق الله، فإذا سألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك فقل لهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي ورسولي، والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمؤمنون إخواني، ثبتك الله وإيانا وجميع المؤمنين بالقول الثابت، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. یہ کلمات انشاءاللہ ریٹن، کیونکہ ہمارا کتابی کام جاری ہے، تو دروس در دروس، خیر کتابی کام تو درس سے بہت پیچھے ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس کی نہج پر لائیں، اور کیونکہ وہ درس سے تھوڑا مختصر بھی ہوگی تو اس میں سے کون سی چیزیں خارج کرنی ہے اس کا بھی سوچ سمجھ کے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمات وغیرہ یہ خاص طور پہ ہمارے طلباء جو کم سن ہیں یا بچے ہیں وہ یاد رکھیں، تاکہ ہمارے پاس میں جن کی بھی میت ہو، انتقال ہو آپس میں، تو آپ خود آگے بڑھ کر جو ہے اس کی تلقین کر سکے، ورنہ تو ایسے لوگ تلقین کرتے ہیں کہ جن کو خود نہ تجوید آتی ہے، نہ صحیح کلمات کو ادا کرنا آتا ہے، اور چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جیسے تیسے، لیکن سب سے زیادہ حق ورثاء کا ہے۔ ورثاء کے بعد انہی کی اجازت سے، یا تو میت نے کسی کو وصیت کی ہو تو وہ کرے، یا کوئی نیک صالح شخص کو ترجیح دینا چاہیں تو اس کے ذریعے سے کرائیں، تو یہ درست ہوگا۔ ورنہ تو ہم اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن کو صحیح سے تلقین کرنے نہیں آتی وہ لوگ تو آگے بڑھ بڑھ کر تلقین بھی کر دیتے ہیں، اور پھر خود اپنی زندگیوں میں چوری چکاری کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارنے والے ہوتے ہیں، یا اپنے محسنین کو نظر انداز کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسوں کی تلقین میں بھی اثر پڑتا ہے۔ تو تلقین کی کوشش کرنی چاہیے کہ ورثاء رہیں یا ایک صلاحہ رہیں۔ کلمات تلقین کو
3 مرتبہ دہرانا سنت ہے۔ مستحب ہے کہ قبر پر دفن کے بعد سورہ بقرہ کا اول اور آخری رکوع بھی پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، یعنی زیادہ ثواب، یہ فرضیت نہیں ہے۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی ہمارے احباب میں سے کسی کے والد کا انتقال ہوا، یہ تو دفن وغیرہ کے بعد کوئی فاتحہ سیوم کے موقع پہ ہم زیارت میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وقت مغرب بہت قریب تھا، تو وہاں سے پھر میت کے مرحوم کے مکان کو بھی تشریف لے جانا تھا، جو کہ کافی دور، اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور پھر میت کے وارثین کے اوپر دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہاں پہ ٹھہر کے ہم نے بس زیارت میں تو سارا کچھ پڑھا ہی گیا ہے، قبر پر جب آئے چادر چڑھائی سیدھا دعا کی، تو معلوم نہیں کیسے کیسے پیش امام ہوتے ہیں، وہ ٹوکنے لگ گئے کہ نہیں یہاں پہ ایسا کرنا چاہیے تھا، سورہ بقرہ اور جو ہے نا آخری کرنا، یہ جو ہے نا میت کے اوپر حق ہے، فلاں ہیں چلاں ہیں، یہ ساری کچھ مسائل خود ذکر کر دیتے ہیں، پھر ماشاءاللہ پیش امام ہیں۔ تو ہر چند کے ہم ہماری علمیت کو یا ہماری آگہی کو، شعور کو ہر جگہ ظاہر بھی نہیں کرتے، تو ہم نے صرف اتنا جواب دیا کہ اتنا بھی کر لینا کافی ہے، ہم ابھی پڑھ کر آئے، تب بھی وہ بڑا ایسا چہرہ بنا لیے جیسا کہ بہت بڑی فرضیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، مستحبات ہیں، ان کو چھوٹنے سے اس کی فرضیت کی طرح آپ کو ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹ گئے بہت بہتر ہے، وقت ہے ہمارے پاس کافی، تو ٹھہریں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، ایسے تو پورا قرآن بھی پڑھیں تو کم ہوگا۔ تو جو چیز مستحب ہے اس کو مستحب کے درجے میں رکھیں، اس کے عمل کو اگر اختیار بھی کریں تو لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ فرض کی طرح جس کو دیکھنا ہے اس کو فرض دیکھیں، جس کو سنت دیکھنا ہے اس کو سنت دیکھیں، جس کو مستحب و نفل دیکھنا ہے اس کو ویسے ہی دیکھیں، کیونکہ ایسے کر کے کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹیز میں ایسی چیزیں رائج فرضیت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں جن کا کوئی جو فرض ہی نہیں ہوتی لیکن ان کو فرضیت کی طرح مانا جاتا ہے، تو یہ چیزوں کا رد ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد کچھ لوگ قبر کے پاس ٹھہریں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگیں اور تثبیت یعنی کہ ثابت قدمی کی دعا کریں، اور اس وقت یہی کچھ میت کے لیے پوچھا بھی جاتا ہے، ضروری بھی ہے۔ اور امام شافعی کے اصحاب وہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے، اور امام شافعی کے اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ختم قرآن مکمل کیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ تو یہ قرآن کا تلاوت کرنا قبر کے اوپر ان کے لیے جواب ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جبکہ خود امام الائمہ امام شافعی ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ کیا جائے تو یہ مستحب یعنی کہ ثواب ہے، ثواب کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، میت کو سکون کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بغیر ضرورت کے دو میتوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ زمین تنگ ہو اور اموات کی کثرت ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں دو سے زائد یا ایک سے زائد میتوں کو، اموات کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ دو میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنا اصل میں مکروہ ہے، لیکن تنگی جگہ کی وجہ سے اگر کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہو جاتا ہے، یعنی جائز تو ہے، مکروہ ہے، کراہیت بھی ختم ہو جاتی ہے اگر اموات کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے۔ دو میتوں کو جمع کرنے میں کراہت اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب اتحاد جنس ہو،
جیسا کہ دو مرد یا دو عورتیں یا مختلف الجنس ہو، جیسا کہ ایک مرد اور ایک عورت، جبکہ ان کے درمیان محرمیت کا رشتہ یا زوجیت کا رشتہ نہ ہو، ورنہ بالاتفاق یہ حرام ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے کہ مرد اور عورت کی میت ہو، یعنی شوہر اور بیوی کی میت ہو، تو ان دونوں کو ایک ہی ساتھ قبر میں اتارا جائے، ایک ہی قبر میں اتارا جائے جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ تو اس کے اندر کراہت ضرور ہے، لیکن جواز کا حکم ہے۔ اور دو مرد ہوں یا آپس میں دونوں بھی بھائی ہوں یا دو بہنیں ہوں یا اسی طرح کوئی آپس میں رشتہ دار ہوں، تو ان کو اتارا جائے تو بھی مکروہ ہے۔ لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک کوئی اور عورت ہو، یعنی شوہر نہ ہو یا محرم رشتہ نہ ہو، ایسی عورت کو آپ اتاریں قبر میں مرد کے ساتھ، تو یہ بالکل حرام ہے، چاہے جگہ تنگ ہو یا کچھ ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ تو نامحرم اموات کو کسی کے ساتھ میں آپس میں جمع کرنا اور دفن کرنا یہ بالکل حرام کاری ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر کہیں ہوتا ہو۔ جمع کی صورت میں دو میتوں کے درمیان حائل مٹی وغیرہ رکھی جائے تاکہ ایک میت دوسری سے مس نہ ہو، آپس میں ملے نہ۔ تو جگہ تنگ بھی ہو تو بیچ میں کوئی حائل اگر آ جائے، مٹی یا کوئی کیا کریں، کوئی سل پتھر کی رکھ دے کہ جس سے جو ہے نا آپس میں اختلاط مس ہونے کی صورتحال پیدا نہ ہو، تو پھر ایسی شکل میں آپ جو ہے میت کو اتار سکتے ہیں۔ اتحاد جنس کے ساتھ مطلق ضرورت پر دو میتوں کا ایک قبر میں دفن کرنا یہ جائز ہے، اور مختلف جنس کے ساتھ شدید ضرورت پر دفن کر سکتے ہیں، یعنی کہ دو بھی میتیں ایک ہی جنس کی ہوں، یعنی میل ہوں، دونوں بھی مرد ہوں، دونوں بھی فیمیل ہوں، یا اسی طرح کیا کہا جائے کہ ہے نا کوئی دو جنس جو ہے ایک جیسی ہوں، مخنث ہو، تو جائز ہے، یعنی ایسا دونوں کو تدفین کرنا ایک قبر کے اندر، اس کے اندر جواز کی صورت نکل سکتی ہے۔ لیکن مختلف جنس ہوں، اپوزٹ جنس ہوں، اپوزٹ جینس ہو، جینیٹک طرز ہو، یعنی مختلف الجنس کو اگر آپ ایک ہی ڈفرینٹ جینڈرز کو ایک ہی قبر میں اگر دفنا رہے ہیں تو وہاں پہ شدید ضرورت پر دفن کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی محرم کی ہونی چاہیے، نامحرم کی نہیں۔ یہ کچھ مسائل حاشیہ باجوری میں بھی نقل ہیں، فتح القریب میں بھی ہیں۔ اگر قبر کی کھدوائی کے آغاز میں معلوم ہو جائے کہ کوئی میت دفن ہے تو اس کو بھر دیں۔ اگر پوری قبر کھودنے کے بعد ہڈیاں ملیں تو ان کو ایک بازو کر کے دوسری بازو میت کو دفن کر دیں تو یہ درست ہوگا۔ قبر میں میت باقی ہے تو دوسری میت اس کے اوپر دفن کرنا حرام ہوگا، سوائے اس کے کہ پہلی میت جب تک مٹی نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں تو ہی دوسری میت کو دفن کریں۔ لیکن جسم مٹی ہو چکا ہے لیکن ہڈیاں بھی مٹی نہ ہوئی ہوں تو ضرورت کی وجہ سے ہڈیوں کو بازو میں کر کے میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد میت کو نکالنے میں میت کی حرمت کی ہتک ہے، اس لیے میت کا نکالنا حرام ہے، اگرچہ میت کو منتقل کرنے کے ارادے کے ساتھ بھی نکالیں تو بھی حرام ہے۔ میت
کا احترام ہمارے اسلام میں اتنا ہے، احترام میت جو ہے اتنا ہے کہ جب ایک بار دفن ہو چکی ہے اس کو غیر ضرورت، یعنی کہ ضرورت سے مطلب یہاں تک کہ شریعت کا کوئی قانون پیدا ہو، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی کے حوالے سے، کہ وہ آپ کی کہ جسم مبارک کو جہاں پہ دفن کیا گیا تھا وہاں سے بعض روایات ہیں کہ وہاں سے اس خدشے سے نکالا گیا، وہاں سے اس جو ہے ڈر اور خوف سے نکالا گیا آپ کے جسم مبارک کو کہ کہیں دشمنان علی و اہل بیت آپ کی جسم مبارک کو جب کوئی نہ ہو تو قبر سے نکال کر بے حرمتی نہ کر دیں۔ اتنی شدید دشمنی حضرت علی سے لوگوں کو تھی کہ بعد از وصال بھی، آپ بعد از تدفین بھی آپ کی جسم مبارک سے بے حرمتی ہونے کا اندیشہ تھا، تو آپ کے جسم کو بعض روایات کے مطابق مختلف جگہوں پر منتقل کیا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں جواز کی صورت نکل جاتی۔ خیر یہ بعض روایات ہیں، لیکن اہل سنت کا موقف اور اکثر علماء کا جو اکثریت ہے علماء کی، وہ یہی کہتی ہے کہ نجف الاشراف میں ہی آپ کا مدفن ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر اموات کو منتقل کرنا یا کوئی آپ کے اعتبار سے آپ کو کوئی چیز بھلی نہ سمجھ آئے تو آپ وہاں سے نکال رہے ہیں کہیں اور منتقل کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ میت کی یہ بے حرمتی ہے۔ ضرورت پر قبر کو کھول سکتے ہیں، جیسا کہ میت بغیر طہارت کے دفن کی گئی ہو اور تغیر بھی نہ ہوا ہو، یعنی کہ میت کے اندر بدلاؤ بھی نہ ہوا ہو، تو اس ضرورت پر کھول سکتے ہیں۔ میت کو غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ تیمم کروایا جائے گا، یعنی میت کو غسل نہ دیا گیا ہو اور تیمم بھی نہ کروایا گیا ہو تو قبر کو کھول کر غسل یا تیمم کروایا جا سکتا ہے، بغیر طہارت کے دفن ہو تب، ٹھیک ہے۔ مغضوب زمین میں، یعنی کہ ایسی زمین کہ جو عذاب کی لپیٹ میں رہی ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب والی جگہ بتایا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر سے جو ہے نا فرمایا گیا کہ یہ زمین ایسی ہے کہ جہاں پہ ہلاکت اور اللہ کا عذاب اترا ہے، تو لہذا یہاں سے گزرنے کے بھی آداب بتائے گئے سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر۔ تو مغضوب غضب والی زمین کو میں جو ہے نا میت کو دفن کیا گیا ہو، اور غضب سے غصب بھی مراد ہے ایک جگہ، یعنی کہ غصب کرنا، یعنی کہ جو ہے نا ہتھیانا، زور اور جبر کے ساتھ میں کسی اور کی زمین ہو اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا مطالبہ کریں، تو ویسی جگہوں پر اگر میت کو دفن کیا گیا ہو تو باوجود میت کے تغیر پیدا ہونے کے قبر کو کھولی جا سکتی ہے۔ یا غصب کی ہوئی زمین ہے، زور و جبر کے ساتھ کسی کی زمین کو ہڑپا گیا ہو، اپنی ملکیت میں لیا گیا ہو اور وہاں پہ میت دفن ہو، بعد میں زمین کا مالک مطالبہ کرے تو باوجود میت کے تغیر پیدا ہو جانے کے میت بدل بھی جائے تو قبر کھولی جائے گی، لیکن زمین کے مالک کو یہ مطالبہ ترک کرنا زیادہ سنت ہے، مسنون ہے، زیادہ اہمیت کا ہے کہ وہ اپنا مطالبہ چھوڑ دے، تو سنت ہے اس کے لیے۔ ہاں اگر پھر بھی وہ مطالبہ کرتا ہے تو اپنے مطالبے میں غلط نہیں ہے، سنت کو چھوڑنے کا ضرور، سنت کو عمل کرنے کا ضرور اس کے لیے موقع ہوگا، لیکن دیکھیے اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ کسی کی زمین کو زبردستی اپنے ذمہ داری پہ لے کر اس میں قبر بھی کھود دی جاتی ہے، تو لوگ شرارتوں کے طور پر بھی کرتے ہیں
کہ اب اپنی زمین کے اوپر اپنا حق بنا لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی کی زمین لے لی اور وہاں پہ قبریں ڈال دی. اب خبریں آ گئیں تو اب کوئی چاہ کر بھی نہیں لیتا. اب انسانیت کا تقاضا تو یہی ہو جاتا ہے. اب وہ یا تو کورٹ میں پھر کیس کر دیتا ہے کہ دیکھو وہ ایسا نہیں ایسا، یہاں پہ قبریں بھی ہیں ہماری وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہی برے وہ لوگ ہیں کہ جو قبروں کا اور مرحومین کا بہانہ لے کر زمین کے غاصب بن جاتے ہیں اور وغیرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو گناہ در گناہ ایسا بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت شدید عذاب کی صورت میں پہنچیں گے. اللہم احفظنا منہم وعنہم ومن عملہم. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے اعمال سے اور ان ایسے لوگوں سے اور اسی چیزوں سے محفوظ رکھے. دفن کرنے کے بعد میت کو نکالنے میں میت کے لیے تو ٹھیک ہے. قبر میں کوئی مال رہ گیا ہو تو باوجود میت کے تغیر ہونے کے قبر کھولی جائے تاکہ مال رائے گاہ نہ جائے. مال کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس مال کو واپس نکال دیا جائے. شرح المہذب میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ مال میت کے وارث سے طلب کیا جائے، یہی معتمد ہے. میت قبلہ رو نہ دفن کی گئی ہو اور تغیر نہ ہوا ہو تو قبر کو کھول کر میت کو قبلہ رو کر دیں. میت بغیر کفن کے دفن کی گئی ہو تو اس کو نہ کھولا جائے، اس لیے کہ دفن کے بعد میت خود بخود چھپ گئی اور اب ستر کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ستر کی ضرورت اور کفن کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی اس کا انتقال ہوا ہے اس مقام سے لے کر اس کے جائے تدفین تک اس کا ستر چھپا رہے لوگوں سے. موت واقع ہونے کے پہلے یا بعد میں میت پر رونے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن نہ روئیں تو بہت زیادہ بہتر ہے. آواز کے ساتھ رونا یہ مکروہ ہے. بغیر آواز کے رونا جس میں صرف آنسو بہہ جائیں یہ جائز ہے. رونے میں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کپڑے پھاڑنے کی ضرورت ہے، نہ چوڑیاں پھوڑنے کی ضرورت ہے. میت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے چیخ کر اور چلا کر رونا گناہ کبیرہ اور حرام ہے. کپڑے پھاڑنا، سر اور سینہ پیٹنا، بال نوچنا، سر پر خاک ڈالنا، سیاہ کپڑے پہننا، بہرحال ایسا عمل کرنا جو رضا اور قضا و قدر کے منافی ہو اور جس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہو، یہ تمام حرام ہیں. ان امور کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کی سوائے وہ کہ میت جو ہے اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد ایسا رونا یا ایسا ایسا چیخنا چلانا یا یہ چیز کرنا. اگر وہ کوئی وصیت کر کے کیا ہو تو میت کو بھی اس گناہ کبیرہ کا اس کی سزا ہوگی اور عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا. ورنہ میت نے وصیت نہیں کی تھی لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں تو لوگ گناہ کبیرہ میں پڑیں گے، میت کو کچھ نہیں ہوگا. بس جب موت آ گئی اور واقع ہو گئی تو کسی عورت کو نہ رونا چاہیے نہ ہی سر پیٹنا چاہیے، یہی صبر جمیل ہے. مگر رقت اور محبت کی وجہ سے رونے میں، آنسو بہنے میں مذائقہ نہیں ہے. کسی عالم دین، سنی صحیح العقیدہ یا ویسا ہی مرد صالح کی موت پر علم و صلاح و برکت کے فقدان کی وجہ سے رونا یہ مستحب ہے. ایک ہے آپ کا اپنے رشتہ داروں کے لیے رونا، یہ جائز ہے، لیکن کسی مرد صالح جیسا کہ ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب الگرموشی جو حال ہی میں وصال فرمائے، جیسا کہ مرد صالح جیسے کہ ہمارے عزیز حبیب عیسیٰ بفتان، پھر ان کے علاوہ اور بھی علم و فضل والے لوگ جیسا کہ مولانا مفتی
ہمارے مولانا مفتی صاحب جو ابراہیم خلیل ہاشمی صاحب تھے سب سے پہلے، ان کا وصال بہت بڑا علمی فقدان ہوا، جن کے اوپر ان کی حین حیات گستاخیوں کے بھی جملے کسے گئے اور فتوے دیے گئے، اور ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا بھی شکار بنایا گیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے قضا ہے کیا کہ تو ان کی اموات ہیں۔ مولانا مفتی محمد عظیم الدین نقشبندی صاحب حال ہی میں فیبروری مارچ کے کچھ مہینے میں آس پاس ان کا وصال ہوا۔ اس طرح اکابرین کی اموات پر، علم والے لوگوں کی اموات پر، حبیب سالم الشاطری حال ہی میں وصال فرمائے، پھر ایسے اکابر جو حبیب فقیر نے جن سے پھر فقہ کی تعلیم لی تھی، حبیب علی المشہور بن حفیظ، جو حبیب عمر بن حفیظ کے بھائی ہوتے ہیں، ان کا وصال۔ ایسے اشخاص کے وصال پر آنسو بہانا اور ان کی موت پر اسلامی علم اور وجاہت کے فقدان کا اظہار کرنا یہ مستحب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ آنسو بہانا صرف جائز نہیں بلکہ یہ ثواب بھی بن جاتا ہے۔ مگر کسی کی موت کی وجہ سے ذریعہ پرورش یا رزق یا معاش کے بند ہونے کے خیال سے رونا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اب اس جملے کو حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین اور جمیع شہداء کربلا کی اموات اور شہادتوں پر بھی اس کو قیاس کر کے درست سمجھا جائے گا کہ ان کے ایام شہادت میں ان کی شہادت کو یاد کر کے اگر آنسو نکل جائیں تو مستحب ہے، لیکن خاص کر کے عزاداری کی مجالس کا جمع کرنا اور اب عزاداری کے لیے اہتمام کرنا، اور جو نہ روئے اس کو یہ وہ کہہ دینا، یا جو لباس سفید پہن لے تو اس کے اوپر انگلی اٹھا لینا، تو یہ خلاف شریعت بھی ہے۔ اسی شریعت کی خاطر سیدنا امام حسین اور جمیع شہداء کربلا نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یہی شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا یزید کی وجہ سے اور اس کے دیگر گورنروں کی وجہ سے شریعت پامال ہو رہی تھی، اسی لیے امام حسین اٹھے تھے۔ اور اب امام حسین کا نام لینے والے اگر خلاف شریعت چیزوں کی طرف بلائیں تو ایسوں سے اجتناب کریں، دوری اختیار کریں، کیونکہ یہ گمراہی کا شکار ہو گئے، ان کے ذہنوں پر گمراہی طاری ہو گئی، چاہے وہ ان کی خود کی ہو یا کسی اور کے خیالات کا اثر ہو۔ ایسی کوئی چیز نہ امام حسین نے کہی ہے، نہ سیدنا امام زین العابدین یا ان کے بعد آپ کے اہل خانہ نے کسی نے کہی ہے کہ اس دن صرف روتے ہی بیٹھنا چاہیے یا غم ہی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے، حاشا للہ، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس دن خوشیاں مناؤ۔ اس دن خوشیاں منانا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ بحث اور ہے، لیکن اس دن اہل بیت اطہار کی شہادتوں کی وجہ سے احتراماً خوشی کا نہ منانا یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور یہ موقف علماء اہل سنت کا بھی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی طرف اگر کوئی نسبت کر کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے تھے اور حضور کو غم ہوا تھا حضرت امام حسین کی شہادت کی، جب پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے مطلع کیا تھا آپ کو، تو اس اطلاع کے حصول پر حضور کے اوپر غم ہونا یہ پدری تقاضا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ کوئی بھی باپ یا کوئی بھی شخصیت اپنی اولاد یا ذریت یا نسل کے اوپر ظلم و ستم کا جب بیان کیا جائے گا، اور خاص طور پہ
رسول اللہ جیسی شخصیت کے جس نے یہ امت تعمیر کی، جس نے اس امت کو بڑھایا، جس نے اس امت کی خاطر اپنی زندگی گزاری، اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے کہ جس امت کو بنانے سنوارنے میں آپ نے ساری زندگی لگا دی ہو، جس کا سارا اہل خانہ اسی روش پر اپنے آپ کو بھوکا رہ کر، اپنے آپ کو مار کر، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر لوگوں کے لیے جیا ہو، اس کے بعد وہی کلمہ گو، حضور ہی کا کلمہ پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو شہید کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت سے کیا رہی ہوگی؟ تو حضور کا غم ہونا دوہرا ہے کہ ایک جس امت کی خاطر رات رات بھر اٹھ کر روتے تھے، وہی امت یہ کام کر رہی ہے، اور دوسرا حضور کے نواسے، حضور کا اپنا خون، حضور نے جس کے بارے میں تعلیم دی ہو کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کو چاہنے والا مجھے چاہتا ہے، حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین یہ ہے، حسین وہ ہے، حسین میرے کاندھے کا سوار ہے، ایسی چیزیں، اتنے فضائل کے باوجود ایسی جرت کرنا اور جفا کرنا، تو حضور دوہرا ایک میری اہل بیت، اپنی اہل بیت کے اوپر بھی غم ہو گیا کہ دیکھو کیا کیا میری اہل بیت کو میری امت کی خاطر برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا اس امت کے واسطے یہ بھی رو رہے تھے کہ ان کے لیے میں آنسو بہاتا ہوں اور یہ خود کو جو دوزخ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو آپ بحیثیت امتی یہ سب چیزیں ایک ساتھ آپ کے دائرہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے، تو آپ اپنے آپ کو قیاس کرنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت طاہرہ سے ظاہر ہونے والا ایک عمل، وہ آپ کہیں کہ یہ فردیت پا گیا یا کوئی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو ہمیشہ کرنا چاہیے، تو غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سنت ہیں، اور حضور کی یہ عمل جمی کتب احادیث سے نکال لیں تو یہ اس وقت کے لیے خاص تھا کہ جب حضور کو خبر پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو طاری نہیں کر رکھا تھا۔ اگر حضور کر لیتے، یہ نہیں کہتے حضور کو غم رہا ہوگا، لیکن حضور نے امت کے لیے طاری نہیں کیا، ہمیشہ وہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ اگر حضور طاری کر لیتے تو پھر ہر وقت اس دن ایسا عمل کرنا یہ فرض ہو جاتا اسلام، جبکہ شریعت کے آپ جمی اصولوں کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار کے اعلام کو دیکھ لیجئے، ائمہ کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں میں اس دن کو غم کے طور پر اوڑھ کر بیٹھ جانا، بال بکھر کر بیٹھ جانا، ایسا کہیں نہیں تھا۔ غم ضرور ہے، تازہ ضرور ہوتا ہے، یاد ضرور آتی ہے، آنکھوں سے آنسو ضرور چھلک پڑتے ہیں، یہ تقاضا ہے محبت اہل بیت کا کیسا ہو، لیکن اس کا مطلب اپنے آپ کو غم میں تاریک کر رکھنا نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس کو فرض کے طور پر لادنا چاہتے ہیں اور زور زبر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ پہلے تو بحیثیت اخوت اسلامی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ایسی فتنے نہ کیے جائیں، لیکن آپ ایسی وہم اور احتمالات والی اپنی خود ساختہ دلائل پر کہ جس کو آپ جس دلیلوں کو آگے جا کر اپنے اکابرین سے سمجھنا نہیں چاہتے اور بنا سمجھے اکابرین کے پاس آپ ایک خود نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر معذرت چاہتے ہیں کہ دین ایسا نہیں پھیلا ہے۔ حضور کے ہر فرمان کے پیچھے صحابہ نے حضور سے پوچھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب بھی بیان فرمائیے، حالانکہ وہ عرب تھے، عربی اللسان تھے، لیکن حضور سے پھر مراد بھی پوچھا کرتے تھے، تو حضور مراد بیان فرما دیتے۔ اس طرح دین کی سمجھ آگے بڑھی ہے۔ صحابہ سے تابعین نے پوچھا ہے، تابعین سے اتباع تابعین نے پوچھا ہے، حالانکہ وہ عرب تھے، کھول کر پڑھ لیتے، سمجھ آ جاتا۔ اس سمجھ پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسی سمجھ کو ترجیح نہیں دی تھی، کیونکہ اسلام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
کے ذریعے سے پھیلا کہ میرا یہ نبی آپ کو کتاب اور سنت کا علم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو صرف پڑھ لینا عربوں کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن علم دینا یعنی کہ اس کی مراد اور مقصد سمجھانا یہ حضور کی ذمہ داری رہی ہے، اور حضور نے اس کو انجام بھی دیا. حضور کے بعد جن کو حضور نے یہ علم سکھایا، پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری پہنچی کہ وہ اس علم اور مقصد اور فہم کو آگے پہنچائیں. اگر آج کل کی طرح ہر کوئی کچھ پڑھ لینے سے ایک نتیجے پر پہنچ جائے اور اپنا ایک نتیجہ اور ایک عقیدہ قائم کر لے، تو پھر امت میں سوائے تفریقی کے کچھ اور باقی نہیں رہے گا. تو یاد رکھیے کہ امت کے اتحاد کی کوشش کیجیے، اہل بیت کی محبت اور ان کی شہادتوں پر غم بھی ہو، لیکن وہ کہ جتنا جواز ہے اور جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، ان کا نام لے کر شریعت کی حدود کو آپ پامال کر رہے ہیں اور نام ان کی محبت کا لے رہے ہیں، تو یہ دو چیزوں کو جوڑنا نہیں چاہیے. آپ کی فہم کو اور حب اہل بیت کو جوڑ نہیں سکتے. یہ فرضیت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فرض کرنا نہ کرنا یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ کر گئے. رسول اللہ نے فرض نہیں کیا، نہ ہی بعد میں ائمہ اہل بیت نے فرض کیا. تو ان کا نام لے کر اپنی ذہنیت کو، اپنی فکر کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش مت کریے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شریعت کا پابند بنائے. اللہ حضور کے اہل بیت کی محبت، غایت محبت اور مودت عطا فرمائے. انہی کی محبت اور انہی کی سیرت کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، اور انہی کی طرح شریعت کو پامال کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی، اور ان کے ساتھ ہر اعتبار سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان مقابلوں میں اللہ پہلے انہیں ہدایت دے، نہ دے تو اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم ہر جور و جبر کے بعد بھی ہم اس کے خلاف ثابت قدم رہ سکیں. تو یہ کچھ بیان تھا فقہ کے حوالے سے اور فقہی مسائل کے حوالے سے، اور چند رونما ہوتے فتنوں کا بھی جواب تھا. اب ہم ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے تھے پچھلی نشست میں، کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کے حوالے سے. الحمدللہ، اور ہم نے شریعت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی، اور شریعت کے حوالے سے جو سیدنا امام العیدروس سیدنا الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ ونفعنا به وبأسرار وانوار علوم فہوم ونفحات امدادات فی الدین والدنیا والآخرہ، آپ کی حوالے سے جو کچھ بھی آپ کے فرمودات کے حوالے سے تھا، ہم نے اس کو بیان کیا. ہم آگے تھوڑا سا شریعت کے بعد شریعت کے کافی اہمیت کا بات کر دی تھی. اب آگے ہم ان تین میں سے دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں کہ سلوک اور تصوف و طریقت کے راستوں میں جن تین چیزوں کی اہمیت ہے، شریعت، طریقت اور حقیقت، تو ان چیزوں میں شریعت کو ہم نے اچھے انداز سے کوشش کی کہ آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتے اور سمجھاتے. اب طریقت کے بارے میں چند باتیں ہم نے پچھلی اس میں بھی ذکر کی تھی، ابتدا کر دی تھی، لیکن ہم پھر سے اس کو یہاں سے دہراتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے، ایک آدمی کے لیے، یعنی جو بھی تصوف و طریقت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی طریقت کا مسافر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو لباس شریعت کے ساتھ زینت دے. یعنی کہ ظاہر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا شارٹس پہن کر نکل جا رہے ہیں، یا گھر میں بیٹھے ہیں تو شارٹس پہن رہے ہیں جس میں آپ کا سطر دکھ رہا ہے. تو آپ کو پہلے تو یہ شریعت کا ایک عادت بتا رہا ہوں. تو آپ چاہے گھر میں ہوں تو جو
ستر آپ کا ظاہر رہے گا، یہ فرشتوں کو دور کرے گا. اور ہمیں شریعت کے اوپر عمل صرف لوگوں میں رہنے پر کرنا نہیں ہے، ہمیں تنہائی میں بھی وہی عمل رکھنا ہے. تو اپنے لباس کو صحیح رکھنا، گرمی کے نام پر کچھ بھی کر دینا یا سردی کے نام پر کچھ ایسی چیزیں کر لینا، چاہے لباس ہو یا عمل ہو یا قول ہو فعل ہو جو بھی ہو. تو صرف لباس ہی نہیں ہوتا، شریعت سے مطلب ہر چیز، ہر عمل آپ ایسا کریں کہ جس میں شریعت کی گنجائش کو دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. استغفر اللہ نتوب اللہ. تو شریعت کا تقاضا اس کو دیکھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو کچھ بھی شریعت نے حکم دیا ہے، what all Sharia, the sacred law, has imposed to do and to not to do, the do's and don'ts of this sacred law should be always followed, and they must be always practiced with steadfastness. This means the cloth of Sharia has been embraced or embraced. تو لباس شریعت ہی یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رکے رہنا. یہ نور ظاہر شریعت کا آپ کے دل میں اترتا ہے اور آپ کے دل کو اندھیروں سے پاک کرتا ہے، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور اس کے اندر طریقت کا نزول ہوتا ہے. اب طریقت کیا ہے؟ تو طریقت کس کو کہیں گے؟ It is the spiritual path. The path, طریق means path. طریق راستے کو کہتے ہیں. راستہ وہ کہ جس کے اوپر چل کے آپ خدا کو کی طرف پہنچیں اور روحانیت کے مزاج کو پہنچیں، آداب و اخلاق کے اعلیٰ کردار کو پہنچیں، تو اس کو کہتے ہیں طریقت. اور یہ کام حضرات صوفیہ، اولیاء، صالحین کا ہے، پیران کرام کا ہے، کہ آپ کے اخلاق کو سدھار کر، آپ کو اخلاق پر عمل کروا کر ایک ایسا ماڈل بناتے ہیں کہ خود سچا اور ستھرا ہونے کی وجہ سے اس کا ذاتی عمل تو پاک ہو ہی جاتا ہے، اس کا دل تو نور سے بھرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ اللہ سے قریب تو ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اس کو دیکھنے سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، لوگ بھی اس کے اوپر اس کو دیکھ کر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی اخلاق کی اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اس شخص کی وجہ سے. تو طریقت کیا ہے؟ الطريقة الأخذ بالتقوى وما يقربك من المولى من قطع المنازل والمقامات، فلكل مقام طريقه والطرق المشايخ مختلفة، فكل شيخ وضع طريقه على ما هو عليه ومن أحوالهم الحال والمقام، فبعضهم طريقه الجلوس مع الناس وتربيتهم، وبعضهم طريقه كثرة الأوراد من الصلاة والصوم وغيرها من العبادات، وبعضهم وضع طريقه بخدمة الناس، يحمل الحطب والحشيش على ظهره ويبيعه في السوق ويتصدق بثمنه على هذا، وعلى هذا الكل واحد منهم اختيار من الطرق. تو طریقت کہ یہ طریقت کا بیان ایسا ہے کہ طریقت آپ کو حاصل ہوتی ہے تقوی اور پاکیزگی کے مقام کو تھامے رکھنے سے، پکڑے رکھنے سے، اور اس کے اوپر بہت غایت ثبات کی وجہ سے، یعنی کہ آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہنے سے، تقوی.
تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے. تو جس شریعت پر آپ عمل کرتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے، پہلا سفر تو شریعت سے ہی ہے. جب شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئے، اس کے بعد آپ کے اعمال اتنے، آپ کے دل میں جب نور بڑھتا چلا جائے، اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں، تو وہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اخلاقی طور پر بھی آپ کے دیکھنا، یعنی کہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، اس دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں ڈرانے کے لیے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. کسی کو دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے، اس کا اثر الگ ہوتا ہے. کسی کو دیکھتے ہیں شفقت کی نگاہ سے، اس کا اثر الگ ہوتا ہے. کسی کو دیکھتے ہیں احسان کی نظر سے، الگ ہوتا ہے. تو کبھی کسی کو طنز کرنے کی نظر سے دیکھیں تو اس کی نگاہ کا بھی اثر الگ ہوتا ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی نظر کہ آپ کسی دوسرے انسان کو بلا فرق مذہب، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، تو آپ کی نہ نظر سے نہ زبان سے، چاہے جب جائز جملے بھی ہوں یا جائز نگاہ بھی ہو، تو ایسی نہ نکلے کہ جو اس کو آپ سے مذہب سے دور کر دے یا اس کو تکلیف دے دے، تو اس کے دل کو بہت زیادہ افسردگی پہنچا دے. تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا کہ یہ خلاف اخلاق ہے. آپ کا اخلاق یہ ہے کہ آپ اچھا کردار اختیار کریں. آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش مزاجی کے ساتھ میں قبول کریں. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو کوئی بھی رہے وہ آپ سے قریب ہو، آپ سے قریب ہو کر اسلام سے متعارف ہو، آپ سے قریب ہو کر اچھے اخلاق کا پابند بنے. تو یہاں یہ شریعت تو آپ کو، یعنی کہ آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتی کہ کوئی آپ کو برا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں اس کا جواب دو یا اس کو یعنی کہ اس کا قصاص لو. شریعت اس سے تو نہیں روکتی آپ کو، لیکن شریعت نے خود قرآن مجید کے اندر یہ وَلَكِنْ يَعْفُوا، کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے لیے احسان ہے، یعنی کہ آپ نے احسان کیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا. شریعت پر عمل کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت محسنین کے ساتھ ہے، احسان والوں کے ساتھ. اور احسان کئی طرح کا ہوتا ہے، کوئی ایک نہیں. تو ظلم ہو معاف کر دیں، یا یعنی کہ اس کا قصاص نہ لیں یا اس کا بدلہ کی خواہش نہ رکھیں، اور وہ کبھی ظلم کرنے والا سامنے آ جائے یا کوئی تکلیف میں ہو یا حاجت میں ہو تو اس کے ساتھ اچھا کر دیں. لیکن اس اچھا کرنے کے بعد اس اچھائی کے کرنے کا اعلان نہ کریں. یہ اخلاق ہے. یہ شریعت آپ کے اعلان سے نہیں روکتا، لیکن اخلاق طریقت روکتی ہے. طریقت میں ایسی چیزیں دکھاوا کہلاتی ہیں، ریا کہلاتی ہیں. اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا اور بات ہے، معاف کرنے کے بعد اس کو پھر کوئی چیز کی ضرورت ہو، آپ کی حاجت ہو، آپ اس کی حاجت روائی کر رہے ہیں، تو یہ احسان ہے. اور یہی کچھ اعمال ہیں کہ جس کو تقوی کہتے ہیں، کہ آپ کا یہ تقوی ہے کہ آپ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف کرتے ہیں کہ کہیں اس کو ضرورت تھی اور میں نے اس کی ضرورت پوری نہ کی تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہونا چاہے تو کسی بھی، کیونکہ آپ کو قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر رہے. تو یہ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ عمل صحیح ہے اخلاقی اعتبار سے؟ نہیں. شرعی اعتبار سے یہ تو آپ کے لیے this is the choice for you. Either you want to do or you don't want. If you want to help, you can help. If you don't want, you could restrain. But according to the spiritual path, you should help even those who have oppressed you, even those who have challenged you, even those who have
who have maintained their distances, who showed their backs upon you when you were in need. So یہ چیزیں کیا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو کوئی آپ کو پیٹھ دکھا دے, کوئی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے چہرے پر ہنس کر چلا جائے, آپ کو ضرورت تھی پتہ چلا لیکن آپ نے اس کو خبر گیری بھی کی لیکن وہ مدد کرنے سے انکار کر دے, لیکن اس کو کسی اعتبار سے مدد پہنچے, ضرورت ہو, آپ کا مدد پہنچا دینا اور بات ہے, یہ اخلاق کے کردار کی اور بات ہے. یہ اس صورت میں صرف اس صورت میں کہ آپ لوگوں کو دکھائے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر, اللہ کو کہ تقوی کی خاطر. اور یہ عمل آپ کا اللہ سے آپ کو قریب کرتا ہے. جب آپ احسان کرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, ہر چیز سے احتیاط کرتے ہیں, ہر برائی سے احتیاط کرتے ہیں, اللہ کے قریب کرتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ جیسے جیسے قریب ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف مقامات سے گزارتا ہے, ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ یہ تک بھی ہوتا ہے کہ بعض مقامات کسی کے اوپر احسان کر دینے سے ایسا جلدی طے ہو جاتے ہیں کہ بعض اسٹیشنس there are some specific spiritual stations, بعض روحانی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو طے کرنے کے لیے ان کے اوپر عمل زیادہ لمبا طے کرنا وہ سفر زیادہ لمبا طے کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ صرف کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کر دیں تو فی الفور وہ مقامات طے ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے انوار و برکات کو حاصل کر کے آپ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ منازل کٹ جاتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ جب آپ کے اندر وہ مقام تقویٰ ہو اور احسان ہو لوگوں کے ساتھ. بس کہ ہر مقام, جتنے مقامات ہیں روحانی, ہم نے تو 10 مقامات کا ذکر کیا تھا سیدنا امام العیدروس کے حوالے سے, آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ 10 مقامات کا ایک ڈسپلین ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. تو وہ مقام کو حاصل کرنے کے بعد اس مقام کے اوپر ایک الگ سفر ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو عمل کرنا ہے. اگر اس کے لائق عمل نہ ہو تو وہ مقام آپ سے چھن جاتا ہے اور آپ پھر سے you come back to the lower levels, آپ اس سے کم تر مقامات پہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے آپ اس کے اندر واپس سے عمل کریں, ثابت قدمی اختیار کریں اور آگے جا کر اچھا اعلیٰ ترین مقام کو فائز ہوں. لیکن طریقت اور مقامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو طریقہ, جو راستہ ہوتا ہے پیران اعظام کا, جو کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں, جس چیز پر عمل کرنا سکھاتے ہیں, جس کی نصیحت کرتے ہیں, وہ نصیحت ہر مقام میں جاری رہے گی. ایسا نہیں کہ ابھی ابتدا میں آپ کو یہ کہا تھا, اب جب آپ کا مقام آگے پہنچا یا آپ کو کوئی دوسرے خاص اذکار وغیرہ آپ کو یا کوئی خاص عمل آپ کو دیا گیا آپ کے پیر کی طرف سے, آپ کے مرشد کی طرف سے, تو ملنے پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو پہلے دیا گیا تھا اب وہ ختم ہو گیا, بلکہ وہ بھی جاری رہتا ہے. اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہوتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب یہ نئی ذمہ داری آتی ہے, اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. اب طریقت ہر پیر اور ہر مرشد اور ہر سلسلے کی ایک طرح نہیں ہوتی. بعض یہاں سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء صالحین اور پیران طریقت کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ طریقت جو ہے ان کے پاس یعنی بعض اولیاء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو ہر چیز پر اخلاق اور کردار ہر چیز سکھاتے ہیں. تو بعض کی طریقت کا راستہ ایسے ہی طے ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور لوگوں کی تربیت کرتے رہیں. پھر جو ایسے پیران طریقت کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طریقت کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کی مجالس کو
کو پابندی کے ساتھ میں اٹینڈ کریں، جو کچھ وہ سکھاتے ہیں اس پر عمل کریں اور اس کے اوپر عمل دائم رہے. یو شوڈ بی perpetual on the practices. تو وہ آپ ہمیشہ کے طور پر مسلسل اس پر عمل کرنا بغیر اس سے انحراف کیے کہ. تو یہ طریقت کا راستہ ویسے کرتے 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 بعض غیبی دروازے کھلتے ہیں، بعض انوار کھلتے ہیں باطنی، اور آپ کو وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں اسی طریقت کے ساتھ. تو ان کی طریقت میں ارشاد اور جلوس ختم نہیں ہوتا، مجمع ذکر ہوتا ہے، حلقت الذکر ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے اندر، اس حلقات کے اندر جو پیر کی موجودگی میں جو اذکار کیے جاتے ہیں اور ہر موجود مرید کے قلب اور ظاہر و باطن کے اوپر جب ان کی جو اس خاص مجالس میں نگاہ پڑتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس کے اندر شریک اور شراکت دونوں ہی ضروری ہے. تو یو شوڈ بی present in those times and in those particular events with your شیخ and مرشد، کہ جہاں کہیں بھی آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ میں اجتماع کی شکل ہو ضرور پہنچیں، تاکہ ان کی نظر بارہا آپ کے قلب کو اتنا پاک کر سکتی ہے کہ جتنا آپ ذکر و اذکار گھر میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر نہیں کر سکتے. وہ کمال اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیتا ہے. بعض اولیاء و صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے پاس طریقت عبادت کے ذریعے سے طے ہوتی ہے، طریقت کے راستے عبادات کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں، اور کثرت روزہ کے ذریعے سے، کثرت روزہ کے جیسا کہ بعض لوگ صوم داؤدی رکھتے ہیں، ایوری آلٹرنیٹ ڈے دے فاسٹ، اور ہر ایک دن بعد وہ روزہ رہتے ہیں، اور اسی طرح روزوں کی کثرت ہوتی ہے، پھر عبادات ہوتی ہیں، فرض کے علاوہ، فرائض ادا کرنے کے علاوہ، سنت ادا کرنے کے علاوہ، اور روزمرہ کی نفل کے علاوہ جو عبادتیں وہ لوگ کرتے ہیں ان کی طریقت کا راستہ ہے. تو کثرت سے کئی سینکڑوں نفل نمازیں، اور کچھ قرآن کی کچھ ایک عدد ہوتا ہے، یا یہ ذکر کا عدد ہوتا ہے، یا اس ذکر کا عدد ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کر کے، عبادتیں کر کے ان کا راستہ ویسا طے ہوتا. بعض کے یہاں راستے صرف ذکر کے ذریعے سے، یعنی کہ فرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد، شریعت کے امور کو پورا کرنے کے بعد، شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک ذکر کا ایک عدد دے دیا جاتا ہے. وہ عدد کو پورا کرنا ہی ان کی طریقت کو آگے بڑھاتا ہے، ان کی طریقت میں ان کو کامیاب کرتا ہے. تو بعض اولیاء کا یہ ہے. پھر بعض میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے ان کی طریقت کے مقامات پورے ہوتے ہیں. وہ کیسا؟ تو بعض کے پاس میں یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پر کیا حطب، لکڑی اور حشیش یعنی کہ گھاس، اور اپنی پیٹھ پر لاد کر، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، یعنی پہلے جنگلات کو جاتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، گھاس چگتے ہیں، اور اس کے بعد گھاس کو جمع کرنے کے بعد اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لاتے ہیں بازاروں میں، اور لوگوں کو، جس ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں. ایسا بیچتے ہیں کہ جس کی رقم جو آتی ہے، محنت تو خود نے کی، لیکن خود محنت کرنے کے بعد، خود اٹھا کر لانے کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد پیسہ خود اپنی جیب میں نہیں لے آتا. وہ جو پیسہ بیچنے کے بعد آتا ہے وہ پھر غریبوں کے پاس جاتا ہے، ضرورت مندوں کے پاس جاتا ہے. ایسا کر کے ان کی طریقت کے مقامات طے ہوتے ہیں. اس طرح بہت سارے سلاسل ہیں. ہر پیر طریقت کا ایک الگ نہج اور انداز ہے روحانیت کا سفر کرانے کا.
بہت ساروں کا ایک جیسا بھی ہوتا ہے، بہت ساروں کا الگ بھی ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک کا جو طریقہ ہوتا ہے تو ان کا اس پیر کا مرید اس ہی پیر کے طریقے پر ثابت قدم رہے تو یہ اس کی کامیابی ہے. تو ہر فرماتے ہیں کہ سیدنا امام العیدروس کے وعلى هذا الكل واحد منهم اختیار بن الطرق کہ اس وجہ سے ہر پیر طریقت کو جو ہے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں راستہ اختیار کریں، جیسا چاہیں راستہ اختیار کریں، یہ وہ اس اعتبار سے اپنا اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی طریقت کے حوالے سے. انشاءاللہ آئیے حقیقت کا بیان ہوگا وہ ہم آئندہ درس میں کریں گے. تو طریقت کے راستے یکساں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ الگ الگ کیوں ہیں، اس میں بھی فرقے ہیں کیا وغیرہ؟ فرقے نہیں ہیں، راستہ ہر ایک کا جدا جدا ہے، منزل ایک ہے. تو یہ راستہ طریقت کے حوالے سے ہے. شریعت کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، ہر سلسلے والے کے لیے شریعت وہی ہے، ہر سلسلے والے کے لیے عمل وہی ہے، نمازیں وہی ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں. اخلاق اور روحانیت کے مقامات مختلف ہوتے ہیں. عقیدہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی اسی کے اوپر سیاق قیاس کرے اور یہ کہے کہ جو فرقے ہیں اسلام میں اہل سنت کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہوتے ہیں وہ سب فرقے کا مقصد اللہ ہے، اسلام ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ کہیں تو یہ غلط ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے انداز میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سارے فرقے گمراہ اور عذاب کی طرف ہیں، عذاب کے راستے کی طرف ہیں، سوائے اہل سنت والجماعت کے، سوائے اس جماعت کے جو میری سنت پر ہو اور جو سواد عالم ہو، جو میجورٹی ہو، جس majority of the Muslims which unanimously agree upon, that is called the Jama'ah. جس کے اوپر امت کے اکثریت کا اجماع ہو، جس کے اوپر امت کی اکثریت اتفاق کرے، جس عقائد کو فالو کرے، اس کو کہتے ہیں جماعت. اور اہل سنت کے اکثر امت میں سے اکثریت اہل سنت کے عقائد کی طرف پیروی کرتی ہے اور شروع سے اہل سنت ہی کو جتنے صحیح اور اہل صراط مستقیم تھے وہ تمام کے تمام اسی طریقت کے اسی راستے کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ جماعت ہے، جو ناجی ہوگی وہ ایک ہی جماعت ہے. ہاں لیکن آپ دوسروں کو کافر کہنا یا دوسروں کو غلط کہہ دے، یعنی کہ اس انداز کے ساتھ میں ان کو الگ کر دینا ہے کہ وہ اسلام ہی کا حصہ نہ ہو، تو یہ غلط ہے. حضور نے کہا تھا اسلام کے 73 فرقے ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے فرقے کافر ہی ہوں. حضور نے کہا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. نجات پانے والا ایک ہی فرقہ ہو، کامیاب ہونے والا فرقہ ایک ہی ہو. تو کافر کہنا تو غلط ہوگا جب تک کہ کھلا کفر کسی کا ظاہر نہ ہو. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا راستہ الگ الگ ہے، وہیں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے. عقیدہ شریعت سب کی ایک ہو. طریقت روحانیت اس کے راستے اور اپنے آپ کو پاک اور پیوریفائی کرنے کے راستے، the purifying of one's soul that has many means, different means. تو یہ الگ الگ راستے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ و فکر کو صاف کرنے کے. لیکن ظاہر کا راستہ ایک ہی ہے. عقیدہ رسول کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے اور پھر دیگر چیزوں کے حوالے سے ایک ہی ہے، کوئی نہیں بدلتا. اور وہ اگر بدلتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. شریعت بھی سب کے لیے ایک ہے، قانون کسی کا ایک
5 نمازیں بھی الگ الگ وقتوں میں فرض کی گئی ہیں. اگر کوئی 5 کی 5 ایک وقت میں پڑھنے کی بات کہے اور کہے کہ اللہ نے کراہیت نہیں رکھی لہذا پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں غلطی اور گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، کیونکہ شریعت ایک ہی ہے سوائے سفر کے اور چند احکام کے جہاں پہ رسول اللہ نے گنجائش دی ہو کہ نماز جس کو جمع کرنا ہے، جیسا کہ مزدلفہ ہو اور کہ جہاں پہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے، سفر میں ہو جہاں پہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے، لیکن 5 نماز ایک ساتھ جمع ہونا اور وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں کا کوئی ثبوت اسلامی طرز میں نہیں ہے. لہذا ایسی چیزوں سے باز رہنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے. واللہ اعلم. انہی چند گزارشات اور ضروری وضاحتوں کے ساتھ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس وقت پر شروع ہوگا، آپ کے یہاں کے 2 بجے ٹھیک شروع ہوگا، تاکہ ہم اس کو آپ کے ہاں ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 3 بجے تک ختم کر سکیں اور دوسری کوئی ضروری چیز کی طرف بھی ہم آگے بڑھ سکیں. تو انشاءاللہ وقت کی پابندی کی جائے گی. ہم ہمارے طلباء سے بھی اور جو کوئی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان دروس کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان تمام کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی تیار رہیں تاکہ کوئی چیز چھوٹے نہ. یہ سب آپ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ آگاہ رہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر شریک رہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا عملی نمونہ بننے کی توفیق دے، صلاحیت دے، شریعت کے ساتھ ہمارے ظاہر کو مزین کرے، باطن کو طریقت کے انوار اور حلاوتوں سے اللہ تعالیٰ مزین رکھے، اور ہمارے دل اور روح کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اور ہمارے پیران طریقت کے نور سے اللہ تعالیٰ مصفہ اور مجلہ کرتا رہے، پاک کو صاف کرتا رہے، دور اندھیروں کو دور اور روشنی کو ہمارے قلب کے اندر بھر دے، الہی روشنی کو ہمارے سینوں میں بھر دے، اس کے نور سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نور کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب اور منظور بنائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والفاتحہ الی حضرۃ النبی. آمین 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 اللهم آمین. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم سوالات کو شامل کریں اور تیزی کے ساتھ اختتام کو بھی پہنچ سکیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ایک دو جی سوالات. جی پہلا کہ اگر اسقاط ہو جائے، اسقاط حمل، تو عورت کے لیے آپ اس سے پہلے بیان فرمائے تھے 2-4 درس پہلے، شاید غالباً چلا تھا وہ ایک اعادہ جی یا پاک ہو گئے پھر اگر کچھ محسوس ہوا تو طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سوال آیا تھا. یعنی کہ سخت حمل ہوا اور
اس کے اور بعد وہ انہوں نے ایک بار مطلب ان کا حالت اچھی دکھی، پانی نہ لیے پاک ہو گئے، پھر ایسا محسوس ہوا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے پوچھے؟ ہاں، تو ایسی صورت حال میں جو ہے اگر پہلی یہ تو یعنی یہ تو ہم نے سخت حمل کے حوالے سے تو جو کی تھی بات وہ الگ ہے، یہ سوال تو پھر طہارت کے حوالے سے ہو جائے گا. تو دیکھیے سقط حمل کے وقت میں عام طور پر جو ہے عورت کو اطمینان ہو کہ وہ اب پاک ہو گئی ہو، اور تب اطمینان ہو جائے کہ یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے، تو جب وہ ان کو اطمینان کے درجے کو پہنچ جائیں کہ وہ پاک ہو گئی ہیں اور ابھی کوئی ناپاکی نہیں ہے، اور انہوں نے غسل اختیار کیا اور جو ہے نا عبادات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور وہ اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگی، تو یہ پاکیزگی ہو گئی. لیکن اس کے بعد اچانک پھر کوئی ایسا ناپاکی کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے ناپاکی یہ کنٹینیوس والی ناپاکی نہیں مراد لی جائے گی، بلکہ بس وہ ناپاکی سے اس نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لینا کافی ہو جائے گا، اور وہ بڑی ناپاکی کے اندر شمار نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ یہ دوسری مرتبہ ناپاکی جو پھر سے محسوس ہوئی ہے تو وہ چند دن تک اگر مسلسل جاری رہے تو پھر یہ اس دوران بھی پوری طور پر ناپاکی کے ختم ہو جانے کا امکان کے لیے انتظار کیا جائے گا، اور پھر نیا غسل لے کر دوبارہ اپنی عام زندگی کو جاری کیا جائے گا، عبادات وغیرہ. واللہ اعلم. شاید سوال صحیح سے ہم سمجھ کر جواب دے سکے. حضرت ایک سوال یہ بھی تھا، آج بیان میں بھی آپ ذکر کرے تھے کہ اس سے پہلے وہ کہا تھا کہ قبر میں ایک جو قبر میں کوئی اپنا عزیز دفن ہے اور پھر اس میں پھر کوئی دوسرے جن ہے وہی قبر میں دفنانا چاہ رہے ہیں، کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ ہاں، عرصے کے تعلق سے تو جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ جب تک کہ جسم پوری طریقے کے ساتھ میں مٹی نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ شریعت بطور احتیاط یہ کہتی ہے کہ ہڈیاں بھی مٹی ہونے تک انتظار کیا جائے، لیکن اگر ہڈیاں باقی ہیں تو پھر بھی ان کو ایک کونے میں بازو میں کر کے نئی میت کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن جسم پوری طریقے کے ساتھ مٹی ہو جانا چاہیے. اگر کسی کا جسم باقی ہے تو ویسی صورت حال میں ہرگز نہیں دفنایا جا سکتا. اور کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اگر غالباً کسی کے سوالات نہیں ہیں تو in wuzu, mosquito, cockroaches or insect, if will kill, will we have to make a new wudu? Please clarify. Jazakumullah khair. No, that is not needed. If you kill a mosquito or a cockroach or some other insect whilst in the wudu, you need not to make a new one. That does not break your wudu. That doesn't nullifies your wudu. وضو کسی کیڑے مکوڑے یا کوئی اور اس طریقے کے ساتھ
جو انسیکٹس ہوں ان کو قتل کرنے مار دینے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کے توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہے آپ کے جسم سے کسی ہوا کا خارج ہونا، یا آپ کا اس انداز کے ساتھ سو جانا کہ آپ کی عقل اور حواس بالکل ختم ہو چکی ہوں، یعنی کہ آپ ایسے انداز سے سوئے کہ آزو بازو کو کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے. تو ایسی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. یا آپ کا ہاتھ، ہتھیلی کا حصہ یا ہاتھ کا اندرونی حصہ، یہ جو پام ہوتا ہے، تو یہ اگر شرمگاہ کو خود کی یا کسی اور کی شرمگاہ کو لگ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا آپ کے جسم سے کوئی چیز، چاہے وہ ہوا ہو یا یورین ہو یا اسی طرح ویسٹفل فوڈ ہو، جو آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کسی انسیکٹ کو مارنے سے، ماسکیٹوز کو مارنے سے، مچھروں کو مارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی اور سوال؟ اگر نامحرم کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کیا مکمل طریقے سے پکڑنے سے یا خالی ٹچ ہونے سے بھی حضرت وضو ٹوٹ جاتا؟ شافعیہ میں جی شافعیہ میں غیر محرم کو آپ کے جسم کی جلد بغیر کسی حائل کے لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ بعض فقہاء متاخرین نے یہ تک بھی کہا ہے کہ قصدن کیونکہ نہیں لگا تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن فقیر کی دانست میں وہ متقدمین کو ترجیح دیتا ہے کہ قصدن ہو یا نہ ہو، بطور احتیاط وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن نیا وضو کرنے کی کوئی ایسے مقام پر ہو جہاں پہ نیا وضو کرنا تھوڑا سا دشوار ہو جائے، اور ہاتھ آپ کا کسی نامحرم کو یا کوئی جلد جسم کا کوئی اسکن، پارٹ آف دا اسکن جو ہے بغیر حائل کے کسی نامحرم کو لگا ہو، تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں پہ وضو کرنا تھوڑا دشوار بھی ہو، تو پھر آپ متاخرین کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں ایسے وقت میں. لیکن عام طور پر گھر وغیرہ، مسجد وغیرہ کے قریب ہو کہ جہاں پہ وضو کرنا بھی آسان ہو، صرف اپنی سستی سے بچنے کے لیے نہیں کرنا چاہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں وضو کر لیں. اگر ہاتھ یا انگلیاں لگی ہوں تو حائل کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بیچ میں کوئی ایسا موٹا کپڑا تھا، پتلا اور باریک کپڑا بھی نہیں، نیٹ والے کپڑے بھی نہیں، کہ جس سے جو درمیان میں حائل بنے، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی موٹا دبیز کپڑا یا جس طرح ہم لباس پہنے ہوئے ہیں ایسا کپڑا، اگر اس کے حائل کے ساتھ میں اگر کچھ ہاتھ لگ جائے، اگر سکن نہیں ٹچ ہو رہی ہے، تو پھر وضو باقی رہتا ہے. کسی نے سوال کیا، وعلیکم السلام. ہاں، کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جسم سارا مٹی ہونے تک دوسری میت کو نہیں دفن کرنا چاہیے، کیا نیک مومن کا بھی جسم مٹی ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، نیک مومن کا جسم مٹی ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو کیونکہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ قبر کا غیر ضروری طور پر کھولنا حرام ہے، تو لہذا کوئی کھول کر تو دیکھتا نہیں ہے. ہاں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، تو اس کے ہٹ کر ہم کوئی بات کہیں تو یہ چیلنج ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں، کن کا جسم مٹی نہیں ہوتا، وہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو ہے نا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فإن نبی اللہ حی ویرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کے جسموں کو کبھی زمین نہیں کھا سکتی. وہ لوگ، ان کا جسم سلامت بھی رہتا ہے کیونکہ وہ خود سلامت رہتے ہیں، وہ خود سلامتی والے ہوتے ہیں، وہ خود سلامتی کا سبق سکھانے والے بن کر آئے تھے، وہ خود سلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لہذا یہ تو ہمیشہ رہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ضمانت اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی ہے. تو اب ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبیوں کا، رسولوں کا جسم سلامت رہتا ہے. ان کے بعد ہاں ایک صورتحال ہے کہ نیکوکار اور بہت زیادہ متقی و پرہیزگار جو ہوں یا بعض شہداء ہوں یا دیگر ہوں تو ان کے اجسام بھی صحیح و سالم رہتے ہیں، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اس کا کوئی ثبوت، یعنی کہ رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، خود ہمارے احباب جو قبر کھدائی کا کام کرتے ہیں یا وغیرہ، تو وہ لوگ نے کئی جگہوں پہ ایسے مشاہدے کیے ہیں کہ جہاں پہ قبریں کھودی، خاص طور پہ تو ہمارا خطہ بارکس کے بڑا قبرستان نہ جانے کسی نیک شخصیات اس کے اندر مدفون ہیں، تو اس میں بھی کئی دیکھا ہے. اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے حیدرآباد والوں کے لیے بھی کہ وہ اس قبرستان میں بھی کئی ایسی مزارات ہیں کہ جس کو کھولو تو جسم نہ صرف جسم سلامت رہتے ہیں بلکہ چہرے کے اوپر داڑھی کے بال تک بھی کو فرق نہیں پڑتا. تو جن کے قبریں کھولو تو چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس کا وعدہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ان کے اجسام کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ہاں لیکن جو جتنا فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ اس کو ہر اعتبار سے اس کے جسم کو بھی کبھی احترام رہے، سلامت رہے. لہذا اللہ جس مومن کے جس کے جتنے ایمان، جس کا جتنا ایمان ہوگا، اس کا جتنا درجہ ہوگا، اللہ اس کو ایسا سلامت رکھے گا. اللہ اعلم. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مولانا، وعلیکم السلام بہت ورحمۃ اللہ. شکریہ. سوال نہیں ہے، بس دعا کی خواہش ہے آپ سے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل کر دے، سکون و اطمینان عطا فرمائے، وسعت رزق عطا فرمائے، آپ کو عمل اور آپ کو کاروبار کے راستے، آپ کی اپنی نجی زندگی کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور کوئی سوالات اگر ہوں؟ وَإِيَّاكَ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ. تو غالباً اگر کوئی سوال نہیں ہے مولانا اگر اس کے ہٹ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ سے کرنا یہ چاہ سوال کہ جس سفر کا مہینہ ہے، الحمدللہ آپ بہت وقت بیان ہے، لیکن پھر بھی سکے چاند کی 13 تاریخ آ گئی، 13 تیزی ہے، فلانے جو حرکت جو کام ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کے ہٹ کے سوال ہے کہ الحمدللہ آج کے تعلق سے جو سوال کرنا تھا الحمدللہ سب سوال کرے جواب مل گیا. لیکن 13 تیزی کا جو سفر کا مہینہ ہے ممکن ہے، لیکن 13 تیزی نام سے بولتے کیوں بولتے؟ اور 13 تیزی میں عمل لوگ بہت سارے کوئی رات بھر انڈے رکھتے، دال رکھتے، صبح اٹھ کے لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا بڑی مہربانی. جیسا کہ اس بارے میں کافی علماء کا فرمان ہے
اور علماء نے بہت ساری وضاحتوں کے ساتھ ہر وقت میں بیانات کیے، اور مرحوم مولانا حضرت عبد الرحیم گرموشی صاحب وہ بھی ہر سال سفر کے وقت میں اس پر پھر تفصیلات بیان فرماتے ہی رہے. شاید جو ہے نا اور اس بہت بعض لوگ شریک نہ رہے ہوں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ علماء اور خطباء اس پر بیان کرتے ہیں. سفر کا مہینہ کہیں بھی اسلامی اعتبار سے منحوس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نحوست کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ یہ صرف ہندوستان یا اسی طرح یہ بر صغیر کے ممالک کے اندر کی پائی جانے والی چند مراسم ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگ پرانے قدیم مذاہب سے اختلاط اور وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ چیزیں رواج پائی ہیں کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں یا طرح طرح کے عمل کیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ تیرا تیزی کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی منحوسیت چلی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. پورے کے پورے مہینے اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں. ہر مہینے میں خوشی بھی کی جا سکتی ہے، ہر مہینے میں آپ نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ ہر مہینے میں جس بھی مہینے میں چاہیں آپ اپنی گھروں کی تعمیر بھی شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ویسی وسعتیں عطا فرمائے، تو کوئی اس کے اندر مضائقہ نہیں ہے. اس کے اوپر اور تفصیلات ہم بیان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے اوپر پہلے ہی سے بہت سارے بیانات موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے تیزی کے وعلیکم بارے السلام. میں پورے سوالات جواب ہو گئے تھے شاید حضرت. کوئی دوسرا سوال ہے تو کرو، بولو نہیں تو فاتحہ دے دو حبیب صاحب. جی، اب وہ بعض لوگوں کا مزاج اسی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جنا یہ نحوست، یہ اچھا یہ برا. تو کیونکہ تیرا تیزی کے خود حبیب جانی صاحب کے مکان پہ جب درد چل رہا تھا اس کے اوپر دو خود بحث ہوئی، پھر اس کے بعد ایک بحث کی کلپ میں بھی بات چیت ہوئی اپنی. بالکل 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 عزت ماں حبیب فاروق اللہ صاحب بالکل صحیح فرمائے. لیکن جب ہر مہینہ آتا ہاں ہاں بولو کیا ہوا. نہیں ان کو میوٹ کر چکے ہیں ہم. تو ہاں حبیب فاتحہ حبیب. جی حبیب جانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا پوچھ لو حبیب صاحب. جی حبیب صاحب. حبیب صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. حبیب صاحب نے صاحب میں ہی کر رہا تھا. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. ہر مہینہ الحمدللہ آپ جو لاسٹ میں بیان کرے تھے اس کا علم ہے. پھر بھی جس طرح ہر مہینہ آتا ہے تو ہر مہینے میں ہر مہینے کی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ مہینہ بھی سفر کا ہے، تو اس لیے میں نے کہا جزاک اللہ خیر، شکریہ، مشکور ہوں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. آپ کا مقصد سوال بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہر سال وہی سفر، وہی انڈے، وہی تیرا تیزی بار بار دہرانے میں کوئی نئے سوالات کی طرف بھی آگے بڑھیں، اور جن کو نہیں معلوم ہو انہیں آپ ماشاءاللہ آپ سن چکے، سیکھ چکے، آپ ان کو پہنچائیں اور اس طرح وہ آگے چلے. انشاءاللہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہم نئے چیزوں کو جن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں چلتے ہیں. خیر، بہرحال آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا گیا، اور ہمارے نگران محفل کے حکم کے موجب نہیں حضرت انشاءاللہ تعالی ایک تھوڑی سی اس پہ بھی بعد میں اپنے درس میں بھی ہوئے ہوا ہے یہ بھی کہ لوگ جی ایک کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، جی اور جی جی
اس کو یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مطلب وہ گلی سے گزر گیا تو مر گئے، یہ جو توہم پرستی بڑھ گئی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ 13 میں بھی اس کے ساتھ آئندہ بیان رکھ دیجیے، بس دعا کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی توہم پرستی سے پناہ دے کہ جن بھی اشخاص کو کہ گزر جانے یا کسی علاقے میں رہنے سے جو ہے نا تکلیف وغیرہ یا کسی کے انتقال ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے یا اتفاق ایسا ہو جاتا ہے ہر بار، تو اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو منحوس سمجھنے سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ۔ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ کوئی مرد ہوتا ہے، نہ کوئی لڑکی ہوتی ہے نہ کوئی لڑکا منحوس ہوتا ہے۔ ہاں اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ضرور منحوسیت کا شکار ضرور بن جاتا ہے، اس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کی ویسے ہی شکلیں نحوست سے بھر جاتی ہیں، لیکن وہ بذات خود منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہر برائی سے اجتناب کرنے، ہر برے عقیدے سے اجتناب کرنے، محفوظ رہنے کی توفیق دے، ہر فتنے سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت محفوظ رکھے۔ اہل سنت کے اندر رافضیت اور اس طریقے کے جتنے بھی حملے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اہل سنت کو محفوظ رکھے، اہل سنت کو خارجیت کی وباؤں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ جماعت کو جماعت حقیقی، جماعت حقہ، جماعت صحیح رکھے ہر اعتبار سے، اس کے اندر عقائد کو پھیرنے یا ایسے ذی فہم لوگ جو عقیدہ اہل سنت رکھنے کے باوجود، عقیدہ اہل سنت پہ ایک زمانوں تک کاربند رہنے کے باوجود یا تو خارجیت یا تو رافضیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے، یا اگر وہ اس جماعت کو نقصان پہنچانے والے بن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ضرر سے اس جماعت کو محفوظ رکھے۔ اللہ اس نسلوں کو اپنے اسلاف کے نہج پر کاربند فرمائے، رسول اللہ کی سیرت و سنت کا عملی پیکر بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، والفاتحہ لحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.